ایسا نہ کیجئے کہ کسی کو تکلیف ہو. تو بالکل اگر آپ کی کالز چلانے جیسی ہوئی تو ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. موضوع ہے مخلوق خدا کی خدمت کا اسلامی تصور، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. منیم بھائی پہلے میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. مخلوق خدا نے مخلوق کا موضوع بڑا ہے، وسعت ہے اس کے اندر، اس میں انسانیت بھی آ گئی ہے، اس میں جانور بھی آ گئے ہیں، درخت و حجر سب کچھ آ گیا. پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، ماں سوائے اللہ کے سب مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی خالق ہے. مخلوق خدا کی خدمت یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا، ان کے معاملات میں خیر خواہی کرنا، اس کے حوالے سے ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا نظریہ ہے اور کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی کو آپ دیکھ لیں. آقا علیہ السلام نے قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آقا علیہ السلام نے لوگوں کو ایک درس دیا ہے کہ حسن سلوک کہتے کس کو ہیں، عمل کر کے بھی دکھایا ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دی ہے. دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے جہاں غیر مسلموں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے حسن سلوک کے پہلو کو وہاں پر بھی مد نظر رکھا ہے. جنگ کے اندر بھی حسن سلوک کو وہاں پر بھی مد نظر رکھا. یہ وہ دور تھا جس دور میں عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، لوگ کسی کی کوئی ادب نہیں کرتے تھے، کوئی طریقہ سلیقہ وغیرہ نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے اس دوران بھی اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے کہ بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اس طرح بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا. آقا علیہ السلام نے اس دور میں بھی لوگوں کو حسن سلوک کا جو ہے آقا علیہ السلام نے درس دیا. صحابہ کرام کو ہونی چاہیے. محسن بھائی، منیم بھائی نے بڑی پیاری بات سے توجہ دلائی. آپ دیکھیں وار ہے جی، عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بھی غور طلب بات ہے، پورے اسلامی تعلیمات ہے، تعلیمات میں دیکھنا پڑے گا اس کو. جس طرح منیم بھائی نے بتایا کہ اسلام کے اندر جنگ میں عورت کو، چھوٹے بچے کو، بہت زیادہ ضعیف ہے اس کو مطلب مارنے سے منع کیا گیا، اس کو نہیں مارا جائے گا. یوں ہی جو فصلیں ہیں ان کو آگ نہیں لگائی جائے گی، تباہ نہیں کیا جائے گا، فصلوں کو تباہ نہیں کیا جائے گا. فصل کا تعلق زمین سے اور اس کا بھی تعلق یعنی فائدہ انسانیت کو ہے. جی محسن بھائی، اسی کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام دیکھیں یہ وہ دور تھا جس میں سامنے والے کو قتل کرنا فخر سمجھا جاتا تھا اور جنگ جیتنے کے بعد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا دستور سمجھا جاتا تھا. آقا علیہ السلام جی جی یعنی اگر معاذ اللہ قتل بھی کیا ہے تو پھر اس کے چہرے کو بگاڑ دینا، ناک آنکھ کان سب کاٹ دینا، اعضا کو کاٹ دینا، معاذ اللہ کچے کلیجے چبا جانا، یعنی اتنا درندگی کا معاملہ تھا. اور حضور پاک علیہ السلام وہاں بھی تعلیم فرما رہے کہ کرنا کیا ہے. آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی حسن سلوک کا عمل دیا. اور بھی کئی ایسے واقعات، 20 واقعات ملتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی اور اپنے ماننے والوں کی تربیت فرمائی ہے کہ بڑے حسن سلوک سے آپ لوگوں نے پیش آنا ہے. فتح مکہ کا موقع ایک بہت بڑی دلیل ہے اس پر، بہرحال اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. اب اس سے آگے چلیں کہ اب سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھ لیا جائے، گھر کے بعد رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کے بعد ایک عام مسلمان ہے. آقا علیہ السلام نے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا ہے. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. گھر والوں کے اعتبار سے بتایا. اگر رشتہ داروں کو دیکھ لیا جائے تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی کر دی جائے، تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ رشتہ داروں کے حوالے سے ہو گیا. اب یہاں پر اور بھی کافی ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے مختلف طریقے ہیں. اب اس طرح زکوٰۃ کا آج کل جو ہے لوگ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ابھی رجحان ہوتا ہے لوگوں کا، رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جائے، مالی تعاون کرنا، مالی تعاون کیا جائے ہر اعتبار سے. اور اگر عام مسلمان کو دیکھیں تو حدیث پاک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان جامع حدیث پاک ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب یہاں پر مسلمان، دوسرے مسلمان سے مراد یہ نہیں کہ صرف رشتہ دار، دوسرے مسلمان سے وہ نہیں کہ جو آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں، دوسرے مسلمان سے مراد ہر عام مسلمان ہے. اس میں رشتہ چاہے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر مسلمان کوئی بھی اگر بندہ ہے وہ مسلمان ہے تو اس کو آپ نے تکلیف نہیں دینی، نہ زبان سے دینی ہے نہ ہاتھ سے دینی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو اس کے معاملہ جو ہے اس کے برعکس نظر آتا ہے. اب روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کی حالت میں اگر سامنے والے نے کچھ کہہ دیا تو بندہ زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے، عام دنوں سے زیادہ. یار تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے کہ روزہ میں نے اللہ تبارک آپ نے 3 باتیں یہاں پہ ذکر کی. ایک تو یہ کہ وہ ایک جنگی صورتحال میں جو آپ نے ذکر کیا وہ تو اپنی جگہ ہو گیا. ساتھ میں آپ نے جو معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے گھر والے، دوسرے ہیں رشتہ دار اور تیسرے ہیں ہمارے جو عام مسلمان ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ذکر کیا. اور تینوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی آپ نے احادیث ذکر کی، کوٹ کی کہ پیارے آقا نے ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کا ذکر کیا. اور جو شروع میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بھلا وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے
اور جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں. تو اب اس سینیریو میں اور اس تمام تر گفتگو کو سننے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ سب غور کریں کہ جو اسلام اتنی پیاری تعلیمات ہمیں دے رہا ہے اور اتنا پیارا اور اتنا وسیع پیغام ہمیں دے رہا ہے، اس اسلام کے حوالے سے تنگ نظری رکھنا یا اس دین کے حوالے سے منفی بات کرنا، اس دین کے احکامات کے حوالے سے کوئی غلط سوچ پیدا کرنا، یہ کتنا برا کام ہوگا، اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے. سلمان بھائی، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب انسانیت کی بات آتی ہے، خدمت کی بات آتی ہے، یا ہم کہتے ہیں ہمدردی کی بات آتی ہے، تو ہم دوسروں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یوں مغرب میں یوں ہو گیا، تو مشرق میں یوں ہو گیا، تو شمال میں یوں ہو گیا، تو جنوب میں یوں ہو گیا. اسلام میں کچھ نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس مثالیں دینے کے لیے اسلامی مثالیں کوئی نہیں؟ حال یہ ہے محسن بھائی، بات یہ ہے کہ جب مجھے اپنا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری جیب میں کیا ہے، جی، تو پھر میں دوسروں کی نظر لگاتا رہوں گا کہ ان کی جیب میں کیا ہے، ان کی جیب میں کیا ہے، یہ وہاں سے کیسے میرے صحیح. پاس آئے گا. اور اگر مجھے پتا ہو کہ میری جیب میں ابھی کچھ رقم ہے، میں کھانا کھا سکتا ہوں، کپڑے لے سکتا ہوں، تو مجھے دوسروں کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں پیش آئے گی. محسن بھائی، یہ ہماری علم سے دوری ہے. آج اب دیکھیں جو ویلیوز ہیں نا، ویلیوز، یہ ویلیوز جنہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، یہ ویلیوز، یہ روشنی اسلام کی ہی ہے. بالکل. جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں وہ بھی کوئی اپنے آپ کو فالو نہیں کر رہے، کوئی اپنے قوانین نہیں بنا، اپنے قوانین نہیں بنائے، بلکہ ان کی انسپریشن بھی یہی ہمارے اسلامی قوانین ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز ہیں اور بہت کچھ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے محسن بھائی کہ ایک تو ہمیں نالج نہیں ہے، دین کا نالج نہیں ہے، اور پھر حاصل ہمیں کرنے پتہ کا نہیں جذبہ بھی ہے، نہیں ہے. حاصل کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے. جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر کے ہم علم دین سیکھنے کی طرف آ نہیں رہے. آپ دیکھیں محسن بھائی، انسان کو انسان کس نے بنایا؟ واہ، انسان کو قابل انسان توجہ بات. اسلام نے بنایا. بے شک، بے شک. آپ دیکھیں وہ دور کے جو اسلام کے آنے سے پہلے کا تھا، اس میں انسان کا حال کیا تھا. آج ہیومینٹی کی لوگ بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں جی، رائٹس کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہیومینٹی، انسانیت، رائٹس بیفور اسلام، ویئر از اٹ؟ یہ کہاں پر ہے؟ نظر نہیں نہیں آتے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ جنگ و جدل کر رہے ہیں، قتل و غارت گری ہے، عورتوں کو وراثت میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ماں سے نکاح کیا جا رہا ہے، ہزار طلاقیں دے کے لوگ چھوڑتے نہیں تھے. محسن بھائی، یہ انسانوں کو کے لٹکا ساتھ کے رکھتے ہیں. بیوی کو لٹکا کے رکھتے ہیں، نہ حقوق زوجیت ہے، نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ وہ مطلب طلاق بھی نہیں دے رہے، ہزار طلاقیں دے کے رجوع بھی کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں. ملکیت سمجھ رکھا ہے، ملکیت سمجھ رکھا ہے. اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں، یہ تو انسان کا عالم ہے. پھر جو قبائلی جنگیں، قبائلی جنگیں، تو یہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ جنگ ہوتی ہے، وہ قبائلی جنگیں، خاندانی نفرت، ذات پات دیکھیں، ذات پات کے اوپر، کون کیا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ اعلیٰ قبیلہ ہے، یہ ادنا قبیلہ ہے، یعنی ذات پات میں بٹے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے، آپ جانوروں کا حال دیکھیں، جانوروں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. اللہ، لوگ زندہ مینڈھا اس کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. زندہ مرغی جو ہے اس کو لوگوں نے باندھا ہوا ہے اور اس پر نشانے بازی کر رہے ہیں. اسلام آیا، نبی کریم بلکہ زندہ جانور کھڑا ہے، اس کو جو ہے وہ زخم لگا کر اس کا خون پی رہے ہیں، اس کا خون پی رہے ہیں، اللہ خال اتار رہے ہیں. استغفر اللہ، الیاذ باللہ. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ہماری سویلائزڈ کہلانے والے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر. جی، عواموں کے اندر یہ بھی ہے نا، زندہ مطلب حشرات الارض بھی ہیں اس میں، دیگر بھی ہیں، ان کو جلا کے کھا رہے ہیں، مطلب زندہ کوئی جو ہے وہ پکا رہے ہیں. یہ تو آج بھی ہے جو اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آج انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ جی انسان، تو انسان کی جتنی بھی وہ ڈیفینیشن لے کر آتے ہیں وہ اسلام تو پہلے دے چکا ہے نا. جتنی انسانیت کی بات کر رہے ہیں اتنا ہی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے آج. مسئلہ یہ ہے زہیب بھائی کہ ہمارے ہاں جو ایک جسے یوں کہیں کہ کوٹنگ اچھی ہے، لبادہ اچھا ہے، پیکنگ اچھی ہے، سامان خراب ہے. ہمارے ہاں آج کل یہ چل رہا ہے، مارکیٹوں میں بھی چل رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ ویوز اور نظریات میں بھی یہی چل رہا ہے، عمل و کردار میں بھی، عمل و کردار میں بھی یہی دونوں چل رہا میں. ہے. ویلیوز ہمیں اسلام دے رہا ہے. اسلام نے دیکھیں انسان کا حق بتایا. منیم بھائی نے کتنی پیاری حدیث پاک سنائی. حدیث کو اگر سمجھ لیں ہم، جی، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اس سے بڑا کوئی درس انسانیت نہیں ابھی پر ایک ہوگا. حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا آتے ہوئے سلسلے کی تیاری کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس سینے کے اندر رحم اور ہمدردی نہیں وہ انسان بدبخت ہے.
اللہ اکبر. انسانیت کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری جو ہے وہ ڈیفینیشن بیان کر دی نا, ہمیں مسلمانوں کو دیا ہے. جی بالکل. ہم انسپائر کسی سے کیوں ہوں؟ ہم کیوں کسی سے انسپریشن لیں؟ ہماری انسپریشن تو اللہ کریم کے محبوب کریم کی ذات ہے. واہ. اور حضور تو وہ ہیں مخلوق، عام مخلوق کیا انبیاء کرام علیہم السلام حضور سے مثلیت نہیں رکھتے. مخلوق کیا حضور کی برابری یا حضور سے سملر ہوگی؟ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آخری کلام لے کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. تو ہمارے دین اسلام میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، بالکل رائٹس، ہیومینٹی اور ہمبلنس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی جو کچھ ہے نا محسن بھائی یہ بیان ہے. ہم اس کو سیکھنے والے بن جائیں اور سیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں. یہی زہیب بھائی ایک بات آپ سے میں پوچھوں گا کہ ہم خدمت کی، انسانیت کی جو گفتگو کرتے ہیں، جیسے سلمان بھائی نے بیان کیا، جب بعض لوگ اس کے برعکس بات کرتے ہیں اور اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام صرف نام ہی خدمت انسانیت کا ہے، تو کیا اور چیزیں ختم ہو گئی؟ خدمت انسانیت کا مطلب کیا؟ اس کا نظریہ کیا؟ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ یہ جو ذہن ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی کرتا ہوں، میں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، میں حکام شریعہ پر عمل کروں نہ کروں، میں تو خدمت انسانیت کر رہا ہوں، بس یہی اسلام ہے. محسن بھائی ایک بات بتائیں، جاب آپ بھی کرتے ہیں، جاب میں بھی کرتا ہوں، ہماری رسپانسبلٹیز کے اندر نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی. اب اس میں سے میں 2 کو اختیار کر لوں، 6 چھوڑ دوں، ٹھیک، تو کیا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی؟ نہیں کی، بالکل نہیں کی. تو جو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے خدمت خلق کر لیا، نماز کو نہیں پڑھ رہا، باقی چیزیں ادا نہیں کر رہا، تو میں بری ذمہ ہو گیا، تو وہ بیوقوفی کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ مطلب وہ خود بھی اگر سوچے گا تو اللاجیکل ہی بات اس کو لگے گی. یعنی جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اس کو پورا کرے گا. دیکھیں نماز تو ڈیوٹی میں شامل ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ. حج ظاہر ترین ہے نا، جب آپ صاحب نصاب ہوں گے تو حج ہوگا، لیکن اس کے علاوہ روزہ تو آپ پہ فرض ہے، آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کر لے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدمت انسانیت ادا کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں یہ چھوڑ دوں گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے نا. مطلب آپ فرض چھوڑ دیں. اچھا اس میں بھی ہر چیز میرے خیال سے فرض نہیں ہوگی، بالکل اس کے اوپر درجات ہیں. درست فرمایا. اس کو اور آسان طریقے سے سمجھنے محسن بھائی، آپ کی زہیب بھائی نے بڑی پیاری بات ماشاءاللہ کہی. جاب ڈسکرپشن ہے، جو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے وہ کام کرنا ہے، آپ کے سلسلے سیگمنٹ اس میں کرنا ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بات ایکیوریٹ اللہ نے چاہا سب کو سمجھ میں آئے گی. آپ کھانا بناتے ہیں، آپ گھر پہ جیسے افطار بن رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے چلے ہمارے ہاں پکوڑوں سموسوں کا بھی بڑا رواج چلتا ہی ہے، بہرحال جو اس کے مدری پھولے وہ تو الگ ہی بات ہے. آپ سموسہ بنائیں، اس کو فرائی نہ کریں، صحیح، آپ کھائیں گے اس کو صرف پانی میں بھگو کے کھا لیں. اب پانی میں بھگو کے پانی میں بھگوئیں گے تو کر لیں کہ وہ پانی کو دیگچی جو ہے نا وہ رکھ دیں چولہے پر، اس کے اندر جو ہے ابال لیں اور پھر کھا لیں. نہیں، یہ اس طرح نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کرے گا. ایک بات یوں ہی آپ دیکھیں، ہم کھانا بناتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے تو کھانے کے اجزاء ہیں جو اس طرح آپ کو طریقہ کار اسی پر عمل اسی کے مطابق دیکھیں اس کے اجزاء ہیں، کھانے کے اجزاء ہیں. میں مثال کو آپ کی اس پر گفتگو پر لے کر آتا ہوں. کھانے کے اجزاء میں دیکھیں گھی بھی ہے، پیاز بھی ہے، نمک مرچ بھی ہے، مسالہ بھی ہے، سبزی بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب ہے. آپ نے گھی ڈالا، آپ نے نمک مرچ ڈالا، آپ نے پیاز ڈالا، سبزی گوشت ڈالا ہی نہیں تو کھانا آپ کا نہیں بنے گا. مسالہ بنے گا، صرف کھانا نہیں بنے گا، مسالہ ہی بنے گا. اور مسالہ بھی آپ مطلب وہ پھر مسالہ ہی ہوگا، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر کوئی پکوان بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اس کے اجزاء جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں، اس کا تقاضا پورا کرنا ہے. آپ گھر بنا رہے ہیں محسن بھائی، آپ دیکھیں، آپ گھر بولیں یار میں پلر کھڑے کر دوں گا اور چھت نہیں ڈالوں گا، گھر بن گیا؟ گھر نہیں بنے گا. بلکہ چلے پلر بھی کھڑے کروں گا اور 4 منزل لے جاؤں گا، سریا نہیں ڈالوں گا اس میں، پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے قبر ہی بنے گی اس کی، یا مزار بن جائے گا. جی بلکہ وہ تو بنے گا ہی نہیں، اتنا تو بنے گا بھی نہیں، یہ بھی ایک بات ہے. ہاں جی، آپ دیکھیں گھر اپنے لوازمات کے بغیر نہیں بنتا، کھانا لوازمات کے بغیر نہیں پکتا، جی، بندہ لوازمات کے بغیر نہیں رہ سکتا محسن بھائی. جی آپ دیکھیں تو پھر دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کی تو اہمیت کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں. لیکن جو چیز فرض ہے وہ نہ آپ نے فرض کی ہے، نہ میں نے، نہ منیم بھائی نے، نہ جنید بھائی نے، ہم میں سے کسی کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کے محبوب کا حکم ہے. تو اس میں ہم میں سے کوئی بھی انٹرفیئر اپنی نہیں کر سکتا. تو جو میری ذمہ داریاں ہیں، I have to
فلفل مائی رسپانسبلٹیز، مجھے وہ پوری کرنی ہے، مجھے خدمت خلق بھی کرنی ہے، مجھے مخلوق کے کام بھی آنا ہے، مجھے لوگوں کا بھلا بھی کرنا ہے، مجھے روزہ بھی رکھنا ہے، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، مجھے حج بھی کرنا ہے، مجھے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور جو شریعت مطہرہ نے میرے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں مجھے ان سے بھی عہدہ برا ہونا بہت ہے۔ پیاری بات ہے کہ یہ تمام صورتیں کرنے کے بعد کیا اب اسلام بھی کوئی صورت سامنے لا سکتے ہیں؟ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کھانے کی مثال دی، چائے کی مثال آپ لے لیں، اور جو اور بھی جتنی چیزیں ہیں، تو خدمت خلق اپنی جگہ ہے، ساتھ میں جو فرائض و واجبات ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ منیم بھائی آپ ایک منٹ، آپ کی بات میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں، بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں سوڈیم کلورائڈ ہے، نمک، سوڈیم کلورائڈ، اس میں سوڈیم بھی ہے کلورین بھی ہے، دونوں NaCl، یہ اس کا فارمولا ہے۔ یہ فارمولا ہے NaCl، ٹھیک ہے۔ آپ سوڈیم ڈالیں، کلورائڈ ہٹا دیں، نمک نہیں رہے گا، وہ کچھ اور ہی ہو جائے چوری ہو جائے گا۔ پانی H2O ہے، گا جہاں بھی چاہیے آپ آکسیجن ہٹا دیں، ہائیڈروجن رکھیں، پانی وجود ختم کر دے گا، ختم کر جائے گا۔ پانی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آپ یوں ہی آپ دیکھ لیں انسان کی جو DNA چین ہے، صحیح، اس کے اندر ایڈنین ہے، گوانین ہے، سائٹوسین، تھایامین، ٹرپل کوولنٹ بانڈ آپس میں بنے ہوئے ہیں۔ جی جی، آپ اس میں سے ایک چیز ختم کر دیں، وہ DNA چینز کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ بالکل آپ دیکھیں ایک چیز ہم نکال رہے ہیں محسن بھائی، صحیح، آپ دیکھیں صرف ایک چیز، باقی سب باقی رہے، باقی سب باقی رہے، تب بھی وہ وجود نہیں رہتا۔ وجود نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں سلفیورک ایسڈ ہے، H2SO4، جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سلفیورک ایسڈ ہے، کیمسٹری آپ اچھے نمبر سے پاس کر کے آئے ہیں۔ میرا فیورٹ مضمون تھا کیمسٹری، ہاں جی۔ تو یہ اس میں سے آپ جو ہے وہ H2SO4 ہے، جیسے سلفیورک ایسڈ ہے، تو آپ اس میں سے اس کا ایک جز ہٹائیں، سارا نہ ہٹائیں، صرف ایک ہٹائیں، تو وہ سلفیورک ایسڈ نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح دین اسلام کی اگر ہم نے برکت کو حاصل کرنا ہے تو جو اس میں ذمہ داریاں ہیں ہمیں وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ یعنی اسلام جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایز اے مسلم ہوں، تو جہاں نبی پاک کی یہ تعلیم ہے کہ من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہیں یہ تعلیم ہے کہ نبی پاک نے فرمایا وضعت قرۃ عینی بالصلاۃ، اللہ اللہ، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زکات ادا کرو، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج کرو، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کے والدین کے حقوق ادا کرو، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ان سب کو لے کر چلیں گے، تب ہی ہم ایک واقعتاً اسلامی تصور کو پیش کر سکیں گے۔ کیا کریں؟ ایک آخری بات، ایک موقع اور آخری نہیں ہوگی، یہ واقعی آخری، لاسٹ تھی، چلے یہ واقعی آخری ہے، جیسے یوں کہہ لیں کہ تتیمے کا تتیمہ۔ یہ کیمرہ عمیر بھائی یہ فوکس کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ جی، یہ میں نے دیکھیں پیڈ کے اوپر ایک تحریر لکھی ہے، یہ میتھمیٹکس کی ہے، یہ ہے 2 + 2 = 4۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم صرف یہ جو پلس کا نشان ہے اس کو بیچ میں سے مائنس کر دیں، 2 بھی ہے = بھی ہے، لیکن پھر یہ 4 یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں کچھ پتہ ہی نہیں کرنا کیا، پتہ ہی نہیں کیا کرنا۔ یعنی یا تو آپ نے اسے ملانا ہے یا توڑنا ہے، ہاں جی، یا بڑھانا ہے جوڑنا ہے، یا جوڑنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری مثال دی منیم بھائی۔ جی محسن بھائی، تو یہ مخلوق کی خدمت کے حوالے سے ایک بہت اچھا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا 20 مرتبہ صحابہ کرام سے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ہر اعتبار سے آقا علیہ السلام نے ہر مسلمان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پڑوسی کے حوالے سے اگلے دن ہمارا پورا سلسلہ بھی ہوا تھا، اس حوالے سے پڑوسی کا خیال رکھا، عام لوگوں کا خیال رقا، جو آقا علیہ السلام کو جانتا تھا آپ نے اس کا بھی خیال رکھا، جو نہیں جانتا تھا اس کا بھی خیال رکھا۔ ہم نے تو یہاں تک ذکر کیا نا کہ قرآن پاک کی آیت ہے جو تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اس کے بھی حق ہے تمہارے، اس کے بھی آقا علیہ السلام نے حقوق بتائے، بہت بڑے بات ہو گئی۔ جی، تو آقا علیہ السلام نے ہر بندے کا لحاظ رکھا، اور آقا علیہ السلام نے اس کے فضائل بھی بتایا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا صحابہ تمہیں اس بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ بندہ جو نرم مزاج ہے، نرم خو ہے، لوگوں میں گھل مل جانے والا ہے، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، بہت وسیع جملہ ہے۔ یہ بظاہر تو چھوٹا ہے لیکن اپنے اندر بہت سارا مواد رکھتا ہے، اور لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا، اب اس کو ہر معاملے میں لیا جا سکتا ہے۔ کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں آفس کے اندر جاؤں لوگ ہنستے موقتے ان کے چہرے ہوں اور وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھ کر ان سب کا موڈ خراب ہو جائے، ڈون آ گیا۔ ہاں جی، اسی طرح گھر کے اندر جاؤں تو سارے گھر والے آپس میں کھیل بھی رہے ہوں اور آپس میں ان کا اچھا مزاج چل رہا ہو، میرے جانے سے سب کا موڈ آف ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر میں پارکنگ کے مسائل لے لیں، گھر کے مسائل لے لیں، گھر سے باہر کے مسائل لے لیں، دوستوں یہ آیا تو اب یہاں تو جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے، جی ایسا تو نہیں ہے بھئی یہ اس کو کر لے کر آ گیا۔ جی
پنجابی میں کہتے ہیں لو بھائی آگے آجے، پھر آگے جی، آگے آجے، آگے جی۔ اللہ خیر تو فرمائے۔ اس اب حوالے سے سنبھالو دیکھ اس لیا کو۔ جائے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، یہ بہت وسیع ہے، تو لہٰذا اس چیز کو ہر جگہ مد نظر رکھا جائے۔ جہاں پر بھی میں جاؤں نا تو لوگوں کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں، لوگوں کے لیے میں ایسے کام کر جاؤں کہ لوگ اس سے راضی رہیں، صحیح۔ لوگ اس سے خوش ہو جائیں۔ ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میں خود تو آزمائش میں آؤں ہی، میری وجہ سے اور بندے بھی اور بھی آزمائش میں آ جائیں۔ تو یہ خدمت اور ایک خلق حدیث کا پاک بہت بڑی بہت پیاری نا، یسرو ولا تعسرو، آسانیاں اللہ، کرو اللہ، اللہ۔ تنگیاں پیدا نہ کرو، اور وہ کیا ہے بشیرو بشیرو ولا ولا تنفرو، تنفرو، خوشخبریاں دو نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ پھیلاؤ۔ تو اسلام تو ایسی پیاری تعلیمات دے رہا ہے کہ آپ نفرتیں نہ پھیلاؤ بلکہ لوگوں کے اندر خوشخبریاں دو، لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ خوش ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی رغبت بڑھے، دین کی طرف رغبت بڑھے، اور آسانیاں پیدا کرو۔ مگر یہاں سلمان بھائی، یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، آسانیاں وہی پیدا کی جائیں گی جس کی شریعت نے اجازت دی۔ اللہ اللہ اللہ، ہماری آپ کا مرضی بھلا نہیں کرے۔ چلے گی جی۔ کہ میں اپنی مرضی سے مجھے یہ آسان لگ رہا تو میں کر لوں، بھلے شریعت اسے منع کرتی ہو۔ جہاں شریعت نے جیسا کہا ہے اتنی حد تک ہم جائیں گے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، آگے پوری حدیث ہے، اللہ کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے، تو اسی بیس پر آپ چل کر کام کریں گے تو آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ بہت درست بات فرمائی، جس طرح ہمیں کام آنے کا حکم دیا گیا ہے، بڑے واضح انداز